بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں محتاج کرنا چاہتا ہے اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بوڑھے کو دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ جسم تمہارے ساتھ ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے خدا کے دشمن نکل جا. ابلیس بولا 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا، 2 تم سے نہ کہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی. وحی ہوئی کہ اس سے کہو کہ 3 کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر دے جس 2 کو چھپا رہا ہے. ابلیس بولا انہی 2 سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ان 2 چیزوں میں سے پہلی ایک حسد ہے، اسی کی وجہ سے میں ملعون ہوا، شیطان مردود کہلایا. اور دوسری حرص یعنی لالچ، کہ آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی تھی، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا. حضرت حسن بن صالح کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے جس کو مارتا ہوں تو نشانہ خطا نہیں کرتا، اور تو میری بھید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت بر لانے میں قاصد کا کام کرتی ہے. تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر شیطان کے مکر اور اس کی قید و شر کو بیان کرتے ہوئے علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ایک روایت کرتے ہیں ترجمان القرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد فإذا هو بإبلیس لعون فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الذي جاءك بی ما الذي جاء بك يا شیطان الى باب مسجدی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء بی اللہ قال لماذا قال لتسألني عما شئت. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما كان أول شيء سأله الصلاة فقال له يا ملعون لما تمنع أمتي عن الصلاة بالجماعة قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذني الحمى الحارة فلا تندفع حتى يتفرقوا. قال عليه الصلاة والسلام لما تمنع أمتي عن العلم والدعاء قال عند دعائهم يأخذني الصم والعمى فلا يندفع حتى يتفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما تمنع أمتي عن القرآن قال
عند قرأتهم أذوب كالرصاص. قال عليه الصلاة والسلام لما تمنع أمتي عن الجهاد؟ قال إذا خرجوا إلى الجهاد يوضعوا على قدمي قيد حتى يرجعوا، إذا خرجوا إلى الحج أسلسلوا وأغللوا حتى يرجعوا، إذا هموا بالصدقة توضعوا على رأس المناشير تنشرني كما تنشر الخشب. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ابلیس ملا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہچان لیا، اسے پہچان کے ارشاد فرمایا اے خبیث، مسجد نبوی میری اس مسجد کی طرف تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ تو ابلیس بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر لے آئی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا وہ کیوں؟ بولا تسألنی عما شئت، تاکہ آپ مجھ سے سوال کریں جو آپ چاہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو حضور نے اس سے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ نماز کے بارے میں کیا. حضور نے فرمایا اے ملعون، تو میری امت کو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ میری امت کو جماعت میں نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ ابلیس نے اس کا جواب دیا جب آپ کی امت نماز کے لیے چلتی ہے تو مجھے سخت بخار پکڑ لیتا ہے، اور وہ گرمی اور وہ بخار مجھ سے دور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے یا نماز سے باز نہ آ جائے. تو حضور نے اس سے دوسرا سوال کیا تو میری امت کو تو علم حاصل کرنے سے اور دعا کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے جواباً عرض کیا کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو میری آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، میں اندھا بہرا ہو جاتا ہوں. جب مومنین اور مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے امت کے نماز پڑھنے کی وجہ سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، اور میرا بہراپن اور اندھاپن اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے کہ نماز سے باز نہ آ جائے. پھر حضور نے اس سے تیسرا سوال کیا لما تمنع امتی عن القرآن، لوگوں اب یہ بتا کہ تو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ بولا کہ جب آپ کی امت قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو میں سیسے کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں، یعنی قرآن سے میری ہلاکت ہونے لگتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری چوتھا سوال اس سے کیا، فرمایا لما تمنع امتی عن الجہاد، پھر جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو بولا اذا خرجوا الى الجہاد یوضعوا علی قدمی قید، جب آپ کی امت جہاد کو جاتی ہے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، میں قیدی بن جاتا ہوں جب تک کہ وہ جہاد سے لوٹ نہ جائے. اذا خرجوا الى الحج، جب آپ کی امت کے مومنین حج کرنے جاتے ہیں تو مجھے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اور میرے گلے میں پاک ڈال دیا جاتا ہے تک کہ وہ لوٹ کر نہ آ جائے. اور جب آپ کی امت صدقے ارادہ کرتی ہے، قصد کرتی ہے، میرے سر پر کلہاڑیاں رکھ دی جاتی ہے تو وہ کلہاڑی میرے سر کو کاٹتی رہتی ہے جیسا کہ کلہاڑی لکڑیوں کو کاٹا کرتی. محترم حضرات، اس روایت سے ہم نے جان لیا کہ شیطان کس طرح مکر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح ہمیں نماز سے روکتا ہے اور کیسے
نماز پڑھنے کی وجہ سے اس پر بلائیں مسلط ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا صدقہ کرنا، ہمارا جہاد کرنا، ہمارا حج کرنا، یہ شیطان پہ بھاری گزرتا ہے۔ اگر ہم عبادت میں مشغول ہو جائے تو شیطان مرعوب ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان پر بھاری ہونا ہے، شیطان پر فتح حاصل کرنی ہے، شیطان پر مسلط ہونا ہے، قابو پانا ہے، جیت حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نماز کی پابندیاں کرنی ہوگی، کیونکہ نماز کی پابندی سے شیطان کو بخار آنے لگتا ہے، سخت بخار میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، ہماری عبادت سے وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، ہماری ریاضت سے اس کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے، آلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کسی بھی جائز ذرائع سے علم حاصل کریں۔ یہ شیطان پہ بہت بھاری ہے۔ شیطان ایسی خبیث مخلوق ہے کہ وہ عبادت کے اندر بھی ہمیں سکون سے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا، اور ہمیں نماز کے اندر بھی وسوسوں میں ملوث کرتا ہے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں برے وسوسے آنے لگتے ہیں، ہم برے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار نماز میں وسوسوں کا آنا یہ ہمارے ایمان کے لیے مضر تو نہیں ہے، کہیں ہمارے ایمان کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچے گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وسوسة الشیطان فقال السارق لا يدخل بیتا لیس فیہ شیء ذالک من محض الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسوں کا آنا تو یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے، نماز میں وسوسوں کا آنا تو یہ محض ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ مومن مخلص کو، مومنین کو ہی وسوسے آتے ہیں، غیر مومن کو وسوسے نہیں آیا کرتے نماز اور عبادات میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سرکار نے ارشاد فرمایا السارق لا يدخل بیتا لیس فیہ شیء، کیونکہ شیطان کوئی بھی چور اسی گھر میں چوری کرنے جاتا ہے، اسی گھر والے کو پریشان کرتا ہے جس کے گھر میں مال و دولت موجود ہو، جس کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں اس گھر میں اور چوری کرنے کبھی نہیں جاتا۔ تو سمجھ لیجئے ہمارے دل میں دولتی ایمان موجود ہے، اسی لیے شیطان بار بار چوری کرنے آتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں دولت ایمان موجود نہ ہوتی تو یہ ایمانیات کا اور خیر کا جو چور ہے، یہ چور ہمارے پاس نہیں آتا، یہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ جو وسوسوں کا شکار ہے وہ مایوس نہ ہو، بلکہ وسوسے تو ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الفرق بین صلاتنا و صلاة اہل الکتاب وسط الشیطان لأنه فرغ من عمل الكفار لأنهم وافقوه والمؤمنون يخالفونه ويحاربونه والمحاربة تكون مع المخالفة۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہماری نماز پہلے کتاب کی نماز کے مابین فرق یہی ہے کہ ہماری نماز میں شیطان وسوسے کرتا ہے اور اہل کتاب کو وسوسے نہیں آتے نماز میں۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ شیطان کفار کے عمل سے فارغ ہو چکا ہے،
یعنی اب شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اصل چیز ہی لے چکا ہے، اصل چیز ایمان ہی لے چکا ہے، اب تو خالص کفر باقی ہے، کفر کے ساتھ کوئی عمل کام نہیں دیتا، اسی لیے شیطان ان سے بن فکر ہے، ان کی فکر نہیں ہے شیطان کو، کیونکہ شیطان نے اصل چیز بنیاد ایمان ہی ان سے چھین لی، انہیں کافر بنا دیا، تو کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل کام نہیں آتا، اس لیے شیطان ان پر محنت نہیں کرتا۔ ہاں، ایمان والوں نے شیطان کی مخالفت کی، ایمان پر قائم رہے، کفر نہ کیا، شرک نہ کیا، اس سے ہمیشہ لڑتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو لڑنا ہے، شیطان بار بار وسوسے ڈالنے آتا ہے، ایمان والے اس سے وسوسوں سے لڑتے رہتے۔ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مخالفت کے ساتھ ہی جنگ ہوتی ہے، جنگ ایسے نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے شیطان کا ہم سے جنگ کرنا، اس کا وسوسے ڈالنا، ہمارا اس کے وسوسوں کو پھیرنا، رد کرنا، یہ جو جنگ چالو ہوتی ہے نماز کے اندر یا خیر کے اندر، یہ جنگ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کی ہم نے مخالفت کی ہے، شیطان کی باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے، کان نہیں دھرتے، شیطان کی ہم نے مخالفت کی، ایمان والوں نے مخالفت کی ہے، یعنی ایمان پر قائم رہے، اسی لیے وسوسے مضر نہ ہوں گے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی خراسان کا رہنے والا تھا، وہ عراق کی طرف چل پڑا، عراق گیا، وہاں وہ بڑے بڑے عالموں سے ملتا جلتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، ایک عالم سے اس کی بن گئی، انس ہو گیا، اور ایک بہترین بڑے عالم کے پاس وہ جانے آنے لگا، حتیٰ کہ اس عالم نے اسے 4000 باتیں حکمت کی سکھا دی، حکمت کی 4000 باتیں اس نے سیکھ لی۔ پھر جب وہ شخص نے ارادہ کیا کہ اپنے وطن لوٹ جائے، خراسان لوٹ جائے عراق سے، اپنے استاد سے، اپنے اس عالم سے اجازت طلب کی۔ استاد نے اس سے کہا "اعلمک کلمۃ خیر لک من احادیثک"، جا رہا ہے، جاتے جاتے میں تجھے خالص ایک بات سکھاتا ہوں، اس ایک بات پہ گاٹھ باندھ لینا، ایک بات کو یاد رکھنا، یہ ایک بات ان تمام باتوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے سکھائی ہے، یعنی 4000 حکمت کی باتوں میں سے سب سے بہتر بات یہی ہے۔ قال وما ہی، کہنے لگا استاد وہ کیا چیز ہے؟ قال هل يكون في خراسان ابلیس؟ استاد نے شاگرد سے پوچھا کیا خراسان میں بھی ابلیس رہتا ہے، ملعون رہتا ہے؟ قال، شاگرد نے جواب دیا نعم، ہاں، وہ تو خبیث وہاں بھی ہے، یہاں بھی لوگوں کو بہکاتا ہے۔ قال، استاد نے کہا هل يوسوسكم، وہاں تمہیں وہ وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے؟ قال نعم، شاگرد نے کہا۔ قال، استاد نے کہا وما تصنعون فی وسوسته، جب وہ وسوسے کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ قال نردہ، شاگرد بولا ہم اسے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑتے ہیں، خیالی خیالوں میں لڑتے ہیں۔ قال، استاد نے کہا ان وسوسہ ثانیہ، اگر وہ پھر تمہیں دوسری مرتبہ وسوسہ کرے تو کیا کرتے ہو؟ قال نرددہ، نردہ، ہم اسے پھر پھیر دیتے ہیں، پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال، استاد نے کہا اذا اذاکم عدو اللہ عز وجل وشغلکم عن الطاعہ فلا تشتغلوا يرد وسوسته ولكن كونوا معه كالغريب مع كلب الراعي واستعيذوا بالله فإنه كلب من الكلاب عصمنا الله إياكم من كيده وشره۔ استاد نے کہا کہ بیٹا جب بھی تمہیں اللہ کا دشمن شیطان وسوسے کرے، تکلیف دے، تمہاری نماز میں تمہیں تکلیف دے، وسوسے لائے اور تمہیں نماز اور عبادات سے ہٹا دے،
تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، لا تشتغلوا یرد وسوستہ، تو تم اس کے وسوسوں کو دور کرنے میں مشغول نہ ہونا، یہ کوشش نہ کرنا کہ اس کے وسوسے دور ہو، ولیکن کونوا معہ کالغریب مع قلب الرائی، بلکہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا کہ ایک غریب مسافر چرواہے کے کتے کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چرواہے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب چرواہے کے ساتھ ہوتا ہے، چرواہے کے ہاتھ میں کتے کی لگام ہوتی ہے۔ جب چرواہے کے ساتھ ہو جاتا ہے، مسافر جب چرواہے کے ساتھ ہو جاتا ہے، گویا کہ کتے کے مالک کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر کتا بھی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ میں وَاسْتَعِیذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ لے لو، جب بھی وسوسے آئے تو اللہ کی پناہ لے لو۔ وَأَنَّهُ كَلْبٌ مِّنَ الْكِلَابِ، کیونکہ شیطان ایک کتا ہے اور اس کو قابو کرنے کی طاقت مالک کی ہے، مالک ہی اسے قابو کر سکتا ہے، اسے بھگا سکتا ہے۔ فرمایا عاصمہ اللہ وإیاکم من کیدہ وشر، جب تم اللہ کی پناہ لے لو گے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو گے اور تم اللہ کی رحمتوں کا تصور کرو گے، وسوسے آئے اور تم وسوسوں کو ٹھہرنے کی بجائے، اس کو رد کرنے کی بجائے اللہ کے نام کی طرف توجہ کرو، اس کے عظمت والے نام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی پناہ لو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، تو پھر اللہ کی وہ ذات عظیم جل وعلا ہے کہ جو تمہیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے شر سے محفوظ فرماتی ہے۔ اسی لیے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من استعاذ باللہ لا وجہ الحقیقہ هو ما يكون بحضور القلب جعل الله بينه وبين الشيطان 300 حجاب كل حجاب كما بين السماء والارض۔ حضرت حسن کہتے ہیں جو بھی اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جو شخص بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کلمات کی برکتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، حقیقت میں کیسے؟ مطلب دل سے، وما یکون بحضور القلب، دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، دل سے اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین الشیطان 300 حجاب، اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے اتنی دور کر دیتا ہے کہ شیطان کے اور اس کے مابین 300 پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردے کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت کی مقدار میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ لے، شیطان مردود سے جب بھی خیر کرے دل میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، مولا ہم یہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دشمن سے ہمیں محفوظ فرما۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ وسوسوں کے ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ کثیر ہے۔ وسوسے بہت آتی ہو، کوئی انسان، کوئی مومن وسوسوں سے پریشان ہو، اس کے لیے اس کی دوا یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ اللہ کی پناہ لے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ سلسلوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے وظائف کو رائج بھی کیا گیا ہے۔ ضرور اللہ کی پناہ لے، نیک کاموں کی طرف رجوع کریں، نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن سیکھیں۔ قرآن یہ افضل الکتب ہے، یہ سب سے صحیح تر کتاب ہے۔ قرآن کے بغیر ہم صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے عقلی جو
آنے والی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ہوگی، ضرور اسے ملاحظہ کرے، غور سے سنے، سن کر دعا کرے کہ مولا ہمیں، آپ کو، سب کو دنیا اور آخرت کا بہترین خیر نصیب فرمائے، اور شیطان کے مکر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری زندگی کو، ہماری موت کو اور ہماری آخرت کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔